السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں گرافک ڈیزائننگ کا ایک اور ٹاپک آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ٹاپک نمبر وہی ہے جو ہم نے کلاس نمبر 2 میں اسٹارٹ کیا تھا، پرنسپل آف گرافک ڈیزائننگ۔ اس میں میں نے 1 سے لے کر 8 تک جو پرنسپل آف گرافک ڈیزائننگ کے جو پوائنٹ تھے وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں کلاس نمبر 2 میں، اور کلاس نمبر فرسٹ جو ہے وہ انٹروڈکشن ڈبل اسٹیٹر کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ کلاس میں پرنسپل آف گرافک ڈیزائننگ، اس کے 8 پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9 ہے موومنٹ، تو اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں اس کو ریڈ کر لیتا ہوں۔ ان گرافک ڈیزائن موومنٹ ریفرز ٹو دی وے آ ویورز آئی ٹریول اکراس آ کمپوزیشن leading them through the design and to specific elements rather than actual physical movement of images۔ اب یہ موومنٹ کے بارے میں ہے کہ اب یہ ایک امیج ہے اور اس کو ہم آئی ٹریول، یہاں پہ دیکھیں کہ اکراس کمپوزیشن مطلب کس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سائڈ سے اس کو کس اینگل میں دیکھنا ہے کہ یہ پکچر جو ہے نا ہمیں کیسے نظر آ رہی ہے۔ ایکچوئل فزیکل موومنٹ آف امیجز، مطلب جو اس کی ایکچول موومنٹ ہے، مطلب کہ جو حالات ہے اس کے وہ کس طرح کے ہیں، ہمیں کیسے دکھائی دیتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اس کو ہم نے گرافک ڈیزائننگ کے والے سے ہی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ ایز اے گرافک ڈیزائنر اس کو کیسے دیکھے گا کہ وہ کیسے نظر آئے۔ جیسے کہ اس میں 2D اور 3D ڈیزائن ہوتے ہیں، وہ بھی ہم آگے مزید جا کے سیکھیں گے کہ وہ کیسے کیے جاتے ہیں، 3D ڈیزائن کیسے ہے اور 2D ڈیزائن کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو موومنٹ آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کس اینگل میں جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 ہے ردم۔ ردم جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان گرافک ڈیزائن ردم ریفر ٹو دی ویژول فلو اینڈ موومنٹ کریٹڈ بائی دی repetition and arrangement of elements guiding the viewer's eye and creating a sense of coherence and interest۔ اب ردم جو ہے، ردم یہی ہے کہ ایک طرز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم الفاظ میں ردم کہتے ہیں ایک طرز، مطلب کہ کس لیول میں جو ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے یا جیسے کہ کوئی اس کو کنٹینیو کیا ہے تو وہ کس انداز میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ کلرز ہیں، ایک جیسے سرکلز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس طرح کی شیپ بنی ہوئی ہیں تو یہ ایک ہی ترتیب میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس طرح کے سرکل بنائے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ شیپ دیکھیں، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ، تو یہ مختلف قسم کی بنائی ہیں لیکن ایک ہی ترتیب سے بنائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ سرکل ہے اور یہاں پہ اس طرح کی لائنز ہیں اور اس میں یہ بھی مکس کر دیا، نہیں، ایک ہی چیز بنائی ہے لیکن ترتیب سے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ورائٹی ہے۔ ورائٹی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان گرافک ڈیزائن ورائٹی ریفر ٹو دی پرپزفل یوز آف ڈفرینٹ اور کنٹراسٹنگ ایلیمنٹس لائک کلرز، شیپ، ٹیکسچرز اینڈ سائز ٹو کریٹ ویژول انٹرسٹ اینڈ پریونٹ مونوٹونی میکنگ آ ڈیزائن مور انگیجنگ اینڈ میموریبل، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے ان کو ورائٹی دیکھنی ہے کہ آیا یہ آپس میں ملتے ہیں نہیں ہیں، کلر کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، لائک کلر، شیپ، ٹیکسچر، سائز، یہ ساری چیزوں کو ہم نے اس میں دیکھنا ہے۔ تو کیا وہ پرپزفل ہے نہیں ہے، یوز آف ڈفرینٹ مطلب کہ کوئی مختلف ہے یا نہیں ہے، یہ ساری۔ اب جہاں پہ دیکھیں ریکٹینگل ہے اور پھر جو ہے سکیور ہے، ٹھیک ہے، یہ سرکل ہے، اس طرح کے جو ہیں وہ ڈیزائن جو ہے نا وہ پرنسپل ہمیں جو ہے نا شور ہیں کہ ٹھیک اس طرح کی قدیر ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پیٹرن ہے۔ تو پیٹرن آپ نے یہ دیکھے ہوں گے، جیسے کہ ایک کلوتھ ہے اس میں اس طرح کے پیٹرن بنے ہیں یا کوئی ڈیزائن شیپ بنائی ہے تو وہاں پہ ہم نے پیٹرن کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بیک گراؤنڈ بنانا ہے تو اس کے لیے پیٹرن کیسے یوز کرنا ہے۔
In graphic design, a pattern is a repeated and recognizable arrangement of elements or shapes that create a usual structure such as lines, shapes, colors or textures. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کوئی شیپ بنانی ہے یا لائن لگانی ہے یا کوئی کلر اس طرح کا چوز کرنا ہے، وہ اس طرح کی ہم نے ٹیکسچر بنانے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کلر کو یوز کر کے ٹیکسچر بنائیں گے. تو اس طرح ہم نے پیٹرن جو ہے آگے جس طرح کی ہمیں شیپ چاہیے ہوگی یا جس طرح ہم یہ پیٹرن ٹیکسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مزید جا کے ہم آگے اس میں پیٹرن لگانا، جیسے ٹیکسٹ میں پیٹرن کیسے لگتا ہے وہ بھی آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ اپنے ڈیزائن کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد سکیل ہے. سکیل بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے ٹیکسٹ کو یا اپنی شیپ کو ایک لیول میں لانے کے لیے بیلنس کا ہونا یا اسکیل کا ہونا ضروری ہے. In graphic design, scale refer to the relative size of elements within a design composition, influencing visual hierarchy and emphasizes it's about how elements relate to each other in size, creating a sense of importance and guiding the viewer's eye. اب دیکھنے والا ہے تو اس کے لیے یہ تو آسان ہو کہ اس کا بیلنس جو ہے وہ ٹیکسٹ کا، شیپس کا، ٹھیک ہے، جو ہم نے شیپس وغیرہ یہ یوز کیے ہیں یہ آیا ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کا ٹھیک ہونا ایک گرافک ڈیزائنر کے لیے بے حد ضروری ہے کہ گرافک ڈیزائنر اگر ہے تو وہ اپنی ان ساری چیزوں کو اگر الائنمنٹ نہیں کرے گا تو ٹیکسٹ جو ہے وہ کہیں سے چھوٹا ہوگا، کہیں سے بڑا ہوگا. اسی طرح جو پکچرز ہیں اگر اس کو شفٹ کے ساتھ ریسائز نہیں کی تو کہیں سے بڑی ہوں گی، کہیں سے چھوٹی ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا یہ جو ہے ساری اسکیلنگ میں ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ آگے دوسرا پوائنٹ ہے ریپیٹیشن. ان گرافک ڈیزائن ریپیٹیشن انوالوز دی پرپزفل اینڈ کنسسٹنٹ reuse of visual elements like shapes, colors, fonts or patterns throughout our design to create unity, rhythm and sense of consistency, reinforcing the overall message or rhythm. ٹھیک ہے. تو ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہم نے استعمال کی ہے تو وہ بار بار ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح لائک شیپس ہیں، کلرز ہیں، فونٹس ہیں، پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، یونٹی، ردم وغیرہ، یہ جو ہے ہم نے ایک ہی طرح کی جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گلاسز بنی ہیں یہ لیکن ایک ہی کلر ہے اور ایک ہی طرح کی ہیں. اس کے بعد emphasis in graphic design. Emphasis refer to create a focal point of highlighting in a specific element to draw the viewer's attention and convey the most important message. This is achieved through techniques like contrast, color, size, placement and other visual cues. اب ایمفیسائز یہی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ بھی شیپس ہیں. یہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر یہ ساری چیزیں اسی طرح کی آپ کو ملیں گی کہ بیلنس ہونا چاہیے، اسکیل ہونا چاہیے، الائنمنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہیرارکی، ردم، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے اپنے ڈیزائن کے حوالے سے ہی دیکھنی ہوگی کہ کون سی چیز ہم کیسے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو کریٹ کرتے ہیں تو وہ کس طرح دکھائی دے گی، اس کا ایلیمنٹس ہم کون سے یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اور ویور اٹینشن جو ہے دیکھنے والے کے لیے یہ کیا میسج دے رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم جو چیز امپورٹنٹ جو میسج ہے وہ ٹھیک طرح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے. جیسے کلر، سائز، پلیسمنٹ، اگر یہاں پہ اگر جو چیز جیسے لوگو ہے اس کو لوگو والی جگہ پہ رکھا جائے اور جو ہیڈنگ ہے اس کو ہیڈنگ والی جگہ میں رکھا جائے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. پھر اس کے بعد وائٹ سپیس. وائٹ سپیس کیا ہے؟
In graphic design, white space, also known as negative space, refer to the areas of our design that are intentionally left blank or unmarked, providing visual breathing room and clarity and helping to emphasize other elements. اب وائٹ اسپیس کو جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے نیگیٹو اسپیس اور پازیٹیو اسپیس جو ہے وہ کو بھی ڈسکس کریں گے. تو نیگیٹو اسپیس یہ ہے کہ جو ایک جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ پکچر ہے اس کے فرنٹ پہ جو ہے وہ پازیٹیو اسپیس ہے جو بیک پہ ہوگی, ٹھیک ہے, جس سے ہم یہ سمجھیں کہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ پازیٹیو ہے, جو جسے ہم نہیں دیکھ سکتے مطلب بیک سائڈ پہ ہے, لیکن ڈیزائننگ پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ نیگیٹو اسپیس ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یونٹی کیا ہے؟ ان گرافک ڈیزائن یونٹی ریفر ٹو کریٹنگ آ چوسیو اینڈ ہارمونیس ویژول ایکسپیرئنس ویئر آل ایلیمنٹس ورک ٹوگیدر ٹو کریٹ آ یونیفائڈ whole. It involves organizing elements in a way that they appear to belong together and form a clear effective message. مطلب کلیئر افیکٹو میسیج ہمیں دے, یونٹی ہو اس کے اندر, جو ہم ایلیمنٹس جو ہم نے استعمال کیے ہیں وہ بھی ٹھیک طرح سے ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ایک رولر کی طرح ہی میں اگزامپل دوں کہ ایک رولر کی طرح یہ ہے کہ اس کا بیلنس جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الائنمنٹ یہ بھی جو ہے جیسے کہ ٹیکسٹ کی الائنمنٹ ہم کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے ہمارا سینٹر میں ہوگا, لیفٹ ہوگا, رائٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ان گرافک ڈیزائن alignment refer to the arrangement of element like text, images along a common edge or axis, creating a structured, cohesive and visually appealing composition, and guides the viewer's eye and enhances readability. مطلب یہی ہے کہ الائنمنٹ لیفٹ رائٹ ٹیکسٹ کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں دکھائی جو دے, یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے ایک سائڈ سے چھوٹا ہے دوسرا بڑا ہے, یا ایک طرف سے بہت زیادہ ابھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ چھوٹا کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. تو وہ جب ٹیکسٹ ہم یوز کریں گے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکسٹ کو کیسے کرنا ہے اور اس کو سائز کیسے دینا ہے, کون سا فونٹ یوز کرنا ہے, لیفٹ کیسے کرنا ہے, رائٹ کیسے کرنا ہے, سینٹر میں کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم آگے استعمال کریں گے, اس کو یوز کریں گے. اس کے بعد الائنمنٹ کے بعد ہے کلر. گرافک ڈیزائننگ کے اندر کلر کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے کہ کلرز جو ہے وہ اس کا بہت بڑا رول ہے, اور یہ کیسے یوز کرنا ہے, کون سا کلر کیسا لگے گا, ٹھیک ہے. اور اگر 2 یا 3 کلرز کو آپس میں ملائیں گے تو کون سا کلر بنے گا, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. ان گرافک ڈیزائن کلر از a fundamental element that can evoke emotions, convey message and influence the overall visual impact of a design, acting a powerful tool for communication and branding. تو کلر ایک بہت بڑی تھیوری ہے, اس کی فزیولوجی آف کلرز جو ہے ہم آگے دیکھیں گے. کلرز جو ویل ہے وہ دیکھیں گے, ریڈ کا کیا امپریشن ہے, اورنج, یلو, گرین, ٹھیک ہے. یہ سارے اگر 2 کلر ریڈ اور بلیو یا وائٹ یا بلیک یہ مل کے کیا بنیں گے. مطلب میں آپ کو اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ جو کلر کی تھیوری ہم جب ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کون سا کلر ہے, کون سے 2 یا 3 کلر ملا کر کون سا کلر بنتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے نیگیٹو اسپیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. ان گرافک ڈیزائن نیگیٹو اسپیس آلسو کالڈ وائٹ اسپیس ریفر ٹو دی ان مارکڈ ایریاز اور ایمپٹی اسپیس. مطلب کہ ان مارک ایریاز جو ہیں وہ اور ایمپٹی اسپیس اراؤنڈ اینڈ وائٹ ود ان ڈیزائن ایلیمنٹس وچ when used effectively can create balance, visual hierarchy and a sense of clarity.
اب اس سے آپ کو یہ کلیئر واضح ہو گیا کہ وائٹ اسپیس یا نیگیٹو اسپیس کیا ہے، پازیٹیو اسپیس یا نیگیٹو اسپیس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کے جو فرنٹ ہے، جیسا کہ یہ پورا ایک یہ ہے، تو اس کے فرنٹ پہ جو ہے پازیٹیو ہے، یہاں پہ یہ جتنا خالی ایریا ہے یہ نیگیٹو اسپیس ہے، مطلب یوز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سائڈ پر جو ہے بیک پہ یہ سارا نیگیٹو اسپیس ہے، اس کے فرنٹ پہ جو ہے یہ پازیٹیو اسپیس ہے۔ پھر لائن کیا ہے کہ ان گرافک ڈیزائن لائن از اے فنڈامنٹل ویژول ایلیمنٹ ڈیفائن ایز اے mark connecting two points or extending from one point used to create boundaries, emphasize elements and guide the viewer's eye۔ لائن جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ہے تو وہ ایک لائن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ مختلف قسم کی لائنز ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھنی ہے، اور آگے بھی مزید لائن کو کیسے مطلب ایک پوائنٹ سے ڈرا کریں گے دوسرے پوائنٹ پہ چھوڑیں گے تو وہ لائن بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہی تک ہی تھا کہ گرافک ڈیزائننگ کی جو بیسک تھیوریز تھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس اسی لیے کی کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت نالج ہو کہ اس کے اصول کیا ہیں، انٹروڈکشن کیا ہے، کون سا ورژن کیسے یوز کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا اپگریڈیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی ورژن ہیں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی چینج ہوتے رہے، لیکن ایڈوبی ایک جو کمپنی ہے اس کے یہ آگے سافٹ ویئرس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ گرافک ڈیزائننگ کے لیے اگر ایڈوب السٹریٹر یوز کریں گے، یہ ایک لیٹسٹ سافٹ ویئر ہے، اس میں جو ہے امیجز اس کی جو پکسل بیس ہیں وہ پھٹتی نہیں ہیں، جتنا زوم کریں گے وہ اتنا ہی بہتر آپ کو رزلٹ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اسی لیے ڈسکس کی کہ آپ کو ان کے بارے میں علم ہو، جیسے جیسے آگے ہم کام کریں گے اور آپ کو یہ ساری چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ایسے یوز ہو رہی ہیں اور اس کا یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور جہاں سے نہ سمجھ آئے تو ویڈیو کو پاز کریں اور وہاں سے اپنی پوائنٹ کو کلیئر کریں۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو میرا نمبر یہاں پر مینشن ہے، آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔